خدا کی ذات محتاج اسم بر سے صنفس اسم باعتبار تعدد کے 3 قسم پر ہے. اسم باعتبار تعدد کے 3 قسم پر ہے. اسم باعتبار تعدد کے 3 قسم پر ہے. واحد، تثنیہ، جمع. واحد وہ ہے جو دلالت کرے ایک پر، جیسے رجل. رجل کا فرمان ہے ایک مرد. اور مثنیٰ وہ ہے جو دلالت کرے 2 پر، اس اعتبار سے کہ اس کے آخر میں الف اور نون مقصورہ یا ما قبل مفتوح اور نون مقصورہ ملایا جائے، جیسے کہ رجلان، رجلین. اب رجل کا معنی، اب جب یہ 2 پر دلالت کرے تو اس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح مقصورہ یا ما قبل مفتوح اور نون مقصورہ ملایا جائے، جیسے رجل سے رجلان، رجلین. اب یہ قید لگا کر اسنان، اسنتان کو نکال دیا، کیونکہ اسنان، اسنتان، سنتان یہ 2 پر تو دلالت کرتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے دلالت نہیں کرتے کہ ان کے واحد کے اخیر میں الف اور نون یا ما کو مقصورہ ملایا جائے. اس لیے اسنان، اسنتان ان کو ملحق بالمثنیٰ کہا جاتا ہے. مثنیٰ نہیں بلکہ ملحق، کیونکہ مثنیٰ وہ ہے جو واحد سے بنے اور بناتے وقت اس کے اخیر میں الف ما قبل مفتوح نون مقصورہ یا ما قبل نون مقصورہ ملایا جائے. جیسے کہ رجل کا معنی ایک مرد، رجلان کا معنی 2 مرد، رجلین کا معنی 2 مرد. اب یہ قید لگایا اس اعتبار سے، یہ اعتبار والا قید لگا کر اسنان، اسنتان کو نکال دیا، کیونکہ وہ 2 پر تو دلالت کرتے ہیں، لیکن ان کو کسی واحد سے بنا کے اس کے اخیر میں الف ما قبل مفتوح نون مقصورہ ملایا جائے، یوں نہیں ہے. جمع وہ ہے جو دلالت کرے 2 سے زیادہ پر، اس اعتبار سے کہ اس کے واحد کے اندر تبدیلی لائی جائے. پھر وہ تبدیلی لفظاً ہو، جیسے رجل سے رجال، یا وہ تبدیلی تقدیراً ہو، جیسے فلکن. واحد اس کا بھی فلکن ہے بروزن کفل، اور جمع اس کا بھی فلکن ہے بروزن اسدن. جمع وہ ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، اس اعتبار سے کہ اس کے واحد کے آخر میں تبدیلی لائی جائے. تبدیلی یا تو لفظاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا. لفظاً کا معنی یہ کہ ہر ایک فیصلہ دے کہ اس کے واحد میں تبدیلی آئی ہے، یہ ہے لفظاً کا. تقدیری، لفظاً تقدیری کہتے ہیں جو ہر ایک فیصلہ دے کہ اس کے واحد میں تغیر لایا گیا ہے، جیسے رجل سے رجال. اب ہر ایک سمجھتا ہے کہ اس کے واحد کے اندر تبدیلی ہے، رجل اور ہے، رجال اور ہے. کتاب سے کتب، ہر ایک فیصلہ دے سکتا ہے کہ کتاب اور ہے اور کتب اور ہے. اور تقدیری وہ ہے کہ ہر ایک فیصلہ نہ دے، بلکہ جو ماہرین فن ہیں وہ فیصلہ دے کہ یہاں تبدیلی جو ہے ہوا ہے، یہاں تغیر ہوا ہے. ہر ایک جو یہ فیصلہ نہ دے. جیسے کہ فلکن، اب اس کا معنی ایک کشتی، فلکن اس کا معنی بہت سی کشتیاں. اب اس کا واحد بھی فلکن ہے، جمع بھی فلکن ہے. اب ہر ایک جو ہے فیصلہ تو نہیں دے سکتا ہے کہ ان میں تبدیلی ظاہری تو فلکن فلکن ہے، لیکن جو ماہر فن کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت یہ فلکن کا معنی ایک کشتی ہے یا اس وقت یہ فلکن کا معنی. مثلا وہ جب فل کی طرف اگر ضمیر مذکر کی راجع ہو تو سمجھو کہ اس کا معنی ایک کشتی، اگر ضمیر مؤنث کی راجع ہو تو سمجھو کہ اس کا معنی بہت سے کشتیاں. جیسے حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم، اور چلتی ہیں وہ کشتیاں ان کے ساتھ. جب مؤنث کی ضمیر لوٹے فل کی طرف تو سمجھو کہ یہ جمع ہے، جب واحد کی ضمیر لوٹے تو سمجھو کہ یہ
واحد ہے. یا اسی طرح فلک کی جو ہے صفت، فلک کی اگر مذکر ہو تو سمجھو کہ یہ ایک کشتی ہے، اگر اس کی صفت مؤنث ہو تو سمجھو کہ بہت سی کشتیاں ہیں. جیسے والفلک التی تجری فی البحر، اب یہ فلک موصوف ہے، اس کی صفت التی سے موصول واحد مؤنث، تو معلوم ہوا کہ یہ جمع ہے. تو تقدیراً وہ ہے جو ہر ایک فیصلہ نہ دے سکے کہ اس کے واحد میں تبدیلی لائی گئی. جمع بے اعتبار لفظ کے دو قسم پر ہے، جمع مکسر، جمع تصحیح. جمع مکسر وہ ہے کہ جس کے اندر واحد کا وزن صحیح سالم نہ ہو، جس کے اندر واحد کا وزن صحیح سالم نہ ہو. جیسے رجل سے رجال، مسجد سے مساجد. جمع مکسر بنانے کی 6 صورتیں ہیں. ایک تو ہے کہ جمع بناتے وقت مفرد سے الفاظ زیادہ کیے جائیں. جمع بناتے وقت جو مفرد کے الفاظ ہیں اس سے زیادہ کیے جائیں. جیسے کہ سنون، اب اس سے جمع بنایا سنوان، الف نون اس میں کیا ہے زیادہ کیا. دوسری صورت ہے کہ جمع بناتے وقت مفرد سے کچھ الفاظ کم کیے جائیں. جیسے تخمتن، یہ مفرد ہے، جب اس سے جمع بنایا تخمن تو کچھ الفاظ کم کیے. تیسری صورت ہے کہ جمع بناتے وقت مفرد سے نہ کوئی الفاظ زیادہ کیے جائیں نہ کم کیے جائیں، صرف ان کی شکل میں تبدیلی لائی جائے. جیسے کہ اسدن سے اسدن، اسدن سے اسدن. اب اسدن کا معنی ایک شعر، اسدن کا معنی بہت سی شعر. چوتھی صورت ہے کہ جمع بناتے وقت مفرد سے الفاظ زیادہ بھی کیے جائیں اور شکل بھی تبدیل کی جائے. جیسے رجل سے رجال، اب جب جمع بنایا کچھ الفاظ بھی زیادہ کیے اور شکل بھی تبدیل کیے. پانچویں صورت ہے کہ جب جمع بنائیں مفرد سے کچھ الفاظ کم بھی کریں اور شکل بھی تبدیل کریں. جیسے رسول مفرد ہے، اس کے 4 حرف ہیں، اس سے جمع بنایا رسول تو کچھ حرف کم بھی کیا اور شکل بھی تبدیل ہے. رسول میں را پر زبر، رسول میں ضم، رسول میں سین پر پیش، رسول میں بھی پیش ہے، شکل میں تبدیلی. رسول میں سین کے بعد واو ہے، رسول میں سین کے بعد واو ہے. 7ویں صورت یہ ہے کہ جب مفرد سے جمع بنائیں کچھ الفاظ کم بھی کریں، کچھ الفاظ بڑھائیں بھی، شکل بھی تبدیل کریں. کچھ الفاظ کم بھی کریں، کچھ الفاظ بڑھائیں اور شکل بھی تبدیل کریں. جیسے غلام سے غلمان، اب غلام سے جب غلمان بنایا تو غلام والا الف کم کیا، غلمان الف نون بڑھا دیا، شکل میں بھی تبدیلی. غلام میں غین پر پیش ہے، غلمان میں غین پر. جمع تصحیح وہ ہے، کہتے ہیں ابنیہ جمع تکسیر. جمع تکسیر کے جو اوزان ہے ثلاثی میں، ان کا تعلق عرب کے استعمال کے اوپر ہے. باقی رباعی اور خماسی ہے، اس میں جمع مکسر ہمیشہ فعال کے وزن پر آئے گا. رباعی میں بھی فعال کے وزن پر، خماسی میں بھی فعال کے وزن پر 5ویں حرف کو حذف کریں گے. جیسے جعفر سے جعافرو، جامرشن سے جہامرو. یہ بات آگی ذہن میں. اگر کوئی کلمہ تعداد میں صرف کیا ہے 4 حرف ہیں، تعداد میں 5 حرف ہیں، مثلا ویسے 7 اقسام میں 6 اقسام میں خماسی نہیں ہے، 6 اقسام میں ثلاثی ہے، لیکن اس کے حروفوں کی تعداد جو ہے وہ کتنے ہیں 5 ہیں. اور چوتھا جو ہے ان کا حرف علت ہے، چوتھا ان کا حرف علت ہے. تو جب بھی جمع بنائیں گے تو ان کا جمع فعالیلوں کے وزن پر آتا ہے. جیسے مصباح بروزن مفعال، اس کے کتنے حرف ہیں 5 ہیں حرف اس کے. اور چوتھا جو ہے الف ہے. اب جب اس سے جمع بنائیں گے تو اس کا صوری وزن فعالیل آئے گا. مصباح ان کا جمع آئے گا مصابیح. اب مصابیح کا صوری وزن نکالو، صرفی نہیں، صوری وزن. مصابیح کا صوری وزن
فعالیلو، یا اسی طرح عصفور فعلول، اب اس کے بھی 5 ہے، چوتھا علت ہے وہ واو، اب جب اس سے جمع بناؤ تو جمع فعالیلو کے وزن پر آئے گا، عصفور کا جمع اسافیر، یا اسی طرح کندیل، اس سے جب جمع بناؤ کنادیلو کنادیلو۔ جمع تصحیح وہ ہے جس کے اندر واحد کا وزن صحیح سالم ہو۔ جمع تصحیح کی 2 قسم پر ہے، جمع مذکر جمع مؤنث۔ جمع مذکر وہ ہے کہ جس کے اخیر میں واو معقل مضموم یا معقل مکسور نون مفتوحہ ملایا گیا ہو، جیسے مسلمون سے مسلمون مسلمین۔ جمع مؤنث وہ ہے جس کے اخیر میں الف اور تا ملایا گیا ہو، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، ضاربتن سے ضارباتن، شریفتن سے شریفاتن۔ جمع باعتبار معنی کے 2 قسم پر ہے، جمع قلت جمع کثرت۔ جمع قلت وہ ہے جو 10 سے کم پر بولا جائے، اس کا معنی 3 4 5 6 7 8 9، چونکہ جمع جو ہے کم از کم 3 پر اور 10 سے کم پر، اس کا معنی 9 تک کا اس کا کیا ہے اطلاق کیا جائے۔ جمع قلت وہ ہے جو 10 سے کم کے اوپر بولا جائے۔ جمع قلت کے اوزان 6 ہیں، 4 یہ ہے افعل جیسے اقلب، یہ قلب ان کا کیا ہے جمع ہے۔ افعال جیسے اقوال مفرد اس کا قول ہے۔ افعلۃ جیسے اطعمۃ مفرد اس کا طعام ہے۔ اعونۃ اس کا مفرد اوان ہے۔ فعلۃ جیسے غلمۃ حکمۃ اس کا مفرد غلام ہے۔ اب یہ جمع قلت ہیں جو زیادہ سے زیادہ 9 تک ان کا اطلاق ہو گیا ہے، ان کا معنی 8 کتے 9 کتے بس زیادہ سے زیادہ 9 تک۔ اور جو 2 صیغے جمع تصحیح کے بشرطے کہ ان کے اوپر الف لام استغراق کا داخل نہ ہوا ہو، جیسے مسلمون مسلمات۔ جمع کثرت وہ ہے جو 10 یا 10 سے زیادہ پر ان کا اطلاق کیا جائے، وہ ابنی آن ہرچ غیر عظیم شش بناس، ان 6 اوزان کے علاوہ باقی جتنے اوزان ہیں وہ سب جمع کثرت ہیں۔ باقی کبھی جمع قلت کا اطلاق جمع کثرت پر بھی ہوتا ہے، اور جمع کثرت کا اطلاق کبھی جمع قلت پر بھی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اسم کے اوپر یکے بعد دیگرے 3 قسم کی حالتیں آتی رہتی ہیں، کبھی حقیقتاً یا حکماً فاعلیت کی حالت، کبھی حقیقتاً حکماً مفعولیت کی حالت، کبھی حقیقتاً یا حکماً مجروریت کی حالت آتی رہتی۔ یہ حالتیں اسم کے اوپر خود بخود نہیں آتے ہیں، بلکہ کسی کے تقاضے کی وجہ سے آتے ہیں۔ جس کے تقاضے کی وجہ سے یہ حالتیں پیدا ہوں اسے عامل کہا جاتا ہے، جس کے تقاضے کی وجہ سے یہ حالتیں پیدا ہوں اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ پھر عامل جو ہے اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ پھر اسم کے آخری حرف پر کوئی حرکت یا کوئی حرف لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت اس کے اوپر فاعلیت والا معنی ہے یا مفعولیت والا معنی ہے یا مجروریت والا معنی ہے۔ بھئی ہر اسم کے اوپر یکے بعد دیگرے 3 قسم کی حالتیں آتی رہتی ہیں، کبھی حقیقتاً یا حکماً فاعلیت کی حالت، کبھی حقیقتاً یا حکماً مجروریت کی حالت، کبھی حقیقتاً یا حکماً۔ یہ حالتیں خود بخود نہیں آتے ہیں بلکہ کسی کے تقاضے کی وجہ سے آتے ہیں۔ جس کے تقاضے کی وجہ سے یہ حالتیں پیدا ہوں اس کو کہا جاتا ہے عامل، اس کو کہا جاتا ہے عامل۔ اگر فاعلیت والے معنی کو تقاضا کرے تو اس کو عامل رافع کہا جاتا ہے، مفعولیت والے معنی کو تقاضا کرے تو عامل ناصب، مجروریت والے معنی کو تقاضا کرنے والا عامل ہو تو عامل جار۔ پھر اس اسم کے آخر میں کوئی حرف یا حرکت لگاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت جو ہے اس کے اوپر عامل فاعلیت والے معنی کو تقاضا کرنے والا ہے یا مفعولیت یا مجروریت۔ اگر عامل کیا ہے فاعلیت والے معنی کو تقاضا کرنے والا ہو
تو اس عامل کو کہا جاتا ہے عامل رافع، اس اسم کو کہا جاتا ہے اسم مرفوع، اس کی اس حالت کو کہا جاتا ہے حالت رفع۔ اگر عامل مفعولیت والے معنی کو تقاضا کرنے والا ہو تو اس عامل کو کہا جاتا ہے عامل ناصب، اس اسم کو اسم منصوب، اس کی اس حالت کو حالت نصب۔ اگر عامل مجروریت والے معنی کو تقاضا کرنے والا ہو تو اس عامل کو عامل جارہ، اس اسم کو مجرور، اس اسم کی اس حالت کو حالت جر کہا جاتا ہے۔ تو اب اعراب کی دو قسم ہو گئے، اعراب حرکاتی، اعراب حروفی۔ اعراب حرکاتی وہ ہے جو رفع نصب جر کے ساتھ پڑھی جائے، اور اعراب حروفی وہ ہے جو واو الف یا کے ساتھ پڑھی جائے۔ پھر اعراب حرکاتی ہو چاہے حروفی، اس کی دو قسمیں، ایک ہے لفظی، دوسرا ہے تقدیری۔ لفظی وہ ہے کہ جس اعراب کا تلفظ کیا جا سکے، تقدیری وہ ہے کہ جس اعراب کا تلفظ نہ کیا جا سکے۔ پھر ایک اعراب ہے لفظی کے اندر طبعی، دوسرا غیر طبعی۔ غیر طبعی کا معنی کوئی حالت کسی کے تابع نہ ہو، اور طبعی کا معنی کوئی ایک حالت دوسری حالت کے تابع ہو۔ یہ تقسیم اسم کی ہے باعتبار قبولیت اعراب کے۔ جہاں تو طالب علم کے اعراب اسم کے تین ہے، رفع نصب جر، رفع نصب جر۔ یہ تقسیم ہے اسم کی باعتبار قبولیت اعراب کے اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ پہلا قسم ہے مفرد منصرف صحیح، مفرد کا تثنیہ جمع کو نکالا، منصرف کا غیر منصرف کو نکالا، صحیح کہا غیر صحیح کو نکال دیا۔ نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہے جس کے لام کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، بس وہ صحیح ہے، جیسے زیدن، جیسے زیدن۔ دوسرا قسم ہے مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، مفرد کا جمع کو نکالا، منصرف کا غیر منصرف کو نکالا۔ جاری مجرا صحیح کا معنی لام کے مقابلے میں حرف علت ہو لیکن ما قبل اس کا ساکن ہو۔ اب یہ جاری مجرا صحیح معنی صحیح کی طرح ہے، یعنی پڑھنے میں جیسے صحیح کا تلفظ زبان سے نکالنا آسان ہے، اس کا بھی زبان سے ادا کرنا، کیونکہ لام کے مقابلے میں حرف علت کا جب ما قبل ساکن ہو تو پھر اس کا پڑھنا آسان ہے۔ دلون ایک ہے دلون، ذرا مشکل ہے، دلون آسان ہے، دلون، نحون، نہیون، ادون، نبیون، زکیون، یہ سارے اسی میں داخل ہیں کہ لام کے مقابلے میں حرف علت ہو، ما قبل اس کا کیا ہے ساکن ہو، یا لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو لیکن مشدد ہو، جیسے نبیون، لام کے مقابلے حرف علت ما قبل ساکن، عدوفن، لام کے مقابلے حرف علت ہے لیکن مشدد ہے۔ اسی طرح زکیون، لام کے مقابلے میں حرف علت ہے لیکن مشدد ہے، تو یہ بھی مفرد منصرف جاری مجرا صحیح کے حکم میں ہے۔ تیسرا قسم ہے جمع مکسر منصرف، جمع کہا مفرد تثنیہ کو نکالا، مکسر کہا سالم کو نکالا، منصرف کہا غیر منصرف کو نکالا، اور مساجد ہو، مسابی ہو، ان کو نکالا۔ اگرچہ یہ جمع مکسر ہیں لیکن منصرف کا قید لگا کے ان کو نکالا کہ یہ غیر منصرف ہیں، یعنی جمع منتہی الجموع کو نکال دیا۔ جمع منتہی الجموع کے جتنے بھی اوزان ہیں ان سب کو یہ منصرف کا قید لگا کے نکال دیا، جیسے رجال۔ اب ان تینوں کا اعراب حرکاتی، لفظی، غیر طبعی ہے۔ حرکاتی کا حروفی کو نکالا، لفظی کا تقدیری کو نکالا، غیر طبعی کا طبعی کو نکالا۔ ان تینوں کا اعراب حرکاتی، لفظی، غیر طبعی۔ رفع ان کا ضمے کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرے کے ساتھ، یعنی کوئی حالت کسی کے تابع نہیں ہے۔ جیسے جاءنی زیدن، زید میرے پاس آیا ہے، رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا ہے، مررت بزیدن، میں گزرا جو ساتھ زید کے، جاءنی دلون، دلو میرے پاس آیا ہے،
رأیت دلون میں نے دیکھا ہے، مررت بدلون میں گزرا جو ساتھ دلو کے۔ ہمیشہ جملے میں سب سے اہم ہوتا ہے مسند الیہ، پہلے مسند الیہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے پھر مسند کا۔ اگر جملہ ہے اسمیہ تو یہ صورت ہے، اگر جملہ فعلیہ ہے تو سب سے پہلے ترجمہ کیا جاتا ہے فاعل کا، پھر مفعول کا، پھر فعل کا۔ اب مثلا رأیت زیدن، اب اس میں فاعل کون ہے؟ تا ہے۔ میں نے، اب مفعول کا ترجمہ کرو، زید کو دیکھا ہے۔ اب ہر اسم معرب کے اوپر 4 سوال 4 جواب۔ مثلا جانی زیدن، بھئی زید پر کون سا اعراب ہے؟ رفع ہے۔ رفع کیوں ہے؟ فاعل بن رہا ہے۔ رفع کس علامت سے ہے؟ ضمہ لفظی کے ساتھ۔ ضمہ لفظی کے ساتھ کیوں ہے؟ مفرد منصرف سے ہی ہے۔ اب ترکیب بھی اس طرح کرو کہ اس میں یہ 4 سوالوں کا جواب آ جائے۔ مثلا جاء صیغہ واحد مذکر ہے، فعل ماضی معلوم مبنی از مبنیات اصل مسند فعل۔ وہ پیچھے گزر چکا تھا کہ مسند اس کا کیا ہے؟ عام نام ہے، خاص نام فعل ہے۔ نون وقایہ یا ضمیر برائے واحد متکلم مفعول بھی مقدم است محلا۔ زید اسم مفرد منصرف صحیح مسند الیہ فاعلش مرفوع بضم لفظ۔ وہ جو 4 سوال تھے، 4 سوالوں کا جواب اس میں آتا ہے، لیکن تھوڑا سا ترکیب کرنے میں اور ہو جاتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ یہ جاءنی، یہ جاء تو فعل لازم ہے، یہ تو مفعول بھی چاہتا ہے بھی نہیں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نون وقایہ یا ضمیر برائے واحد متکلم بولو مفعول بھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ہے حذف و ایصال۔ یہاں کیا ہے؟ حذف و ایصال۔ اصل میں تھا جاء الی زید، جاء الی زید، جاء الی زید تھا۔ اب جاء الی، الا کے لام کو حذف کیا اور یا کو فعل کے ساتھ ملا دیا، اس کو کہا جاتا ہے حذف و ایصال، یعنی کچھ حرف حذف کرو اور باقی حرفوں کو اور پھر ما قبل کو آپس میں ملا دو۔ رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا ہے۔ رأیت فعل با فاعل، رأیت صیغہ واحد متکلم مشترک فعل ماضی معلوم مبنی مبنیات اسم مسند تا ضمیر برائے واحد متکلم مسند الیہ فاعلش مرفوع محلا۔ ایک ہوتا ہے اعراب لفظی، ایک ہوتا ہے اعراب تقدیری، اور ایک ہوتا ہے اعراب محلی۔ اعراب کی کتنی قسمیں؟ ایک اعراب لفظی، تقدیری، اور کیا ہے؟ محلی۔ اعراب لفظی تو وہ ہے جو لفظوں میں موجود ہو، لفظوں کے اندر پڑھا جائے، ایسے میں لفظوں کے اندر موجود ہو۔ اور اعراب تقدیری وہ ہے جو کلمے کا آخری حرف جو ہے وہ اعراب میں مانے ہو۔ کلمے کا آخری حرف جس اعراب میں مانے ہو اس کو کہا جاتا ہے اعراب تقدیری۔ اور اگر پورا کلمہ جو ہے اعراب سے مانے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے اعراب محلی۔ اعراب تقدیری میں کلمے کا آخری جو حرف ہے وہ اعراب لفظی سے مانے ہوتا ہے، اور اعراب محلی کے اندر مجموع کلمہ، پورا کلمہ جو ہے وہ اعراب سے مانے ہوتا ہے۔ جاءنی مررتو بزید، میں گزرا، یہ ہو گیا مررتو کا معنی۔ پھر فعل یہ ہو گیا متعلق، اور جار مجرور متعلق۔ متعلق اور متعلق کو ملانے کے لیے پھر اس کا ترجمہ دوبارہ لوٹایا جاتا ہے۔ میں گزرا، گزرا جو ساتھ زید کی، میں گزرا، گزرا جو مررت فعل با فاعل، مررت صیغہ واحد متکلم مشترک فعل ماضی معلوم مبنی مبنیات اسم مسند فعل تا ضمیر برائے واحد متکلم بعد حروف زید اسم مفرد منصرف صحیح مجرور بالکسر لفظ۔ 4 سوالوں کا جواب اس میں آ جاتا ہے۔
اسم مفرد منصرف سے مجرور بال و منصوب معنی، چونکہ حقیقت میں مفعول بھی ہوتا ہے اس لیے اس کو مفعول بھی غیر صریح کہا جاتا ہے. مجرور بالکسر لفظاً و منصوب معنی، مفعول بھی غیر صریح. جار و مجرور ظرف لغو متعلق و مررتو، متعلق و مررتو. اسی طرح جانی دلون کی ترکیب نکالو، رأیت دلون مررت بدلون. جانی رجال رأیت رجالا مررت برجال. ترکیب ایک ہی طرح ہے، صرف زید جب بولو گے مفرد منصرف صحیح، دلو جب بولو گے تو کہو گے مفرد منصرف صحیح، رجال جب کہو گے تو جمع مکسر منصرف صحیح.